جی ناظرین السلام علیکم. اور بہت کنفیوژن ہے بھائی، بہت زیادہ کنفیوژن ہے. تبصرے تجزیے الیکشن کے حوالے سے جس طرح کے نتائج کے حوالے سے ہو رہے ہیں اور وہ کچھ اور ہیں، الیکشن کمیشن کے نتائج کچھ اور آ رہے ہیں، سیاستدان جو ٹویٹ کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو اوور آل ذرا پہلے سے بات کر لیتے ہیں. ایک جو تصور تھا کہ پی ٹی آئی بالکل ختم ہو گئی اور ڈنڈا چل گیا اور وہ یہ اب ناپید ہو گئی ہے اور خان صاحب کے سپورٹر بھاگ گئے ہیں، یہ بات بالکل غلط ثابت ہوئی ہے. میجرلی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سپورٹڈ بائی پی ٹی آئی جیت رہے ہیں، اور وہ جیت رہے ہیں ان جگہوں پر جہاں سے تصور بھی نہیں کیا تھا. رزلٹ ابھی تک مکمل نہیں آئے، لہذا حتمی طور پر بات نہیں کی جا سکتی، لیکن جو ٹرینڈ بن رہا ہے وہ ٹرینڈ بڑا خالص پی ٹی آئی کے حق میں بن رہا ہے. اسے اگر آپ نہیں تسلیم کریں گے تو پھر یہ آپ غلطی کریں گے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹویٹ آ رہے ہیں اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو چیزوں کو آسانی کے ساتھ سمجھنے میں مدد کر رہے ہیں. خواجہ سعد رفیق لطیف کھوسا کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا. خواجہ سعد رفیق نے، اور بچپن کے خواجہ سعد رفیق ورکر ہیں، محنت کرتے ہیں، اس علاقے کے گھر گھر کو جانتے ہیں، اب لوگوں سے ذاتی تعلقات ہیں. لطیف کھوسا جو ہیں نئے کینڈیڈیٹ تھے، ان کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، پی ٹی آئی کا ٹکٹ انہوں نے لے لیا زور زبردستی، اور سعد رفیق جیسے مضبوط کینڈیڈیٹ کو انہوں نے ہرا دیا. سعد رفیق نے خوش دلی سے اپنی شکست تسلیم کی، ٹویٹ کیا کہ میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں. آگے سے لطیف کھوسا نے کوئی بہت اچھی بات نہیں کی، انہوں نے کہا ایک رات پہلے کیوں نہیں کر دیا ٹویٹ. چلو بھائی کر دیا ہے تو اس کا یہ کریں. مصطفیٰ نواز کھوکھر این اے 148 انہوں نے جو کہا، انہوں نے کہا کہ بھائی میں این اے 48 سے ہار گیا ہوں، میں اپنی شکست کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں، میں ہار گیا ہوں. لیکن این اے 47 اور این اے 49 پر جس طرح نون لیگ کو جتانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بہت غلط ہے اور اس کے نقصانات ہوں گے. یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ٹویٹ کیا. اسی وقت ایک ٹویٹ منظر عام پر آیا جبکہ پی ایم ایل این سخت ڈی مورلائز تھی. اسی وقت ایک ٹویٹ مریم نواز کا منظر عام پر آیا. انہوں نے کہا میڈیا میں جو پروجیکشنز ہو رہی ہیں کہ پی ایم ایل این ہار گئی ہے، یہ بالکل غلط پروجیکشن ہے. ابھی ساری نشستوں کے رزلٹ نہیں آئے، اور جیسے ہی ساری نشستوں کے رزلٹ آئیں گے آپ دیکھیں گے پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئے گی، اور اس کے بعد نواز شریف وکٹری سپیچ کریں گے. چند حلقے ایسے ہیں، یہ مریم نواز کا ٹویٹ آیا، چند حلقے ایسے ہیں جن کے اوپر لوگ بہت اعتراضات اٹھا رہے ہیں. ان میں سے ایک نواز شریف کا یاسمین راشد کے ساتھ جو مقابلہ ہوا، بڑا سخت مقابلہ ہوا، اور یہ ماننا چاہیے یاسمین راشد از اے گریٹ اسٹوری آف اسٹرگل. ایک خاتون ہیں، بزرگ خاتون ہیں، کینسر کی پیشنٹ ہیں، جیل میں قید ہیں، ان کو کیمپین کرنے کا موقع نہیں ہے ملا، اور وہ مقابلہ کر رہی ہیں نواز شریف کا جو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. اور وہ وزیر اعظم کے، اور انہوں نے ایسی زبردست خاموش کیمپین کی کہ کل تو یوں لگ رہا تھا حامد میر صاحب نے جیو کے شو میں کہا کہ یاسمین راشد جیت گئیں، اب نواز شریف جیت گئے ہیں. لیکن جس طرح وہ نواز شریف اور یاسمین راشد کے دونوں کے ووٹ ملائیں تو وہ اتنے بنتے ہیں جتنے اس حلقے میں کل ووٹوں سے بھی زیادہ. تو یہ چیزیں کنفیوژن کریٹ کر رہی ہیں. لاہور کی ایک اور نشست اون چودھری کے حوالے سے وہ بڑی کنفیوزنگ چیز ہے. اون چودھری بری طرح ہار رہے تھے اور اچانک ہی اون چودھری جیتنا شروع ہو گئے. تو دھاندلی کے امکانات اور اس کے الزامات لگنے میں اب دیر نہیں رہی. اگر یہ رزلٹ تبدیل ہوئے اور بڑے پیمانے پہ تبدیل ہوئے تو پھر صورتحال بدل جائے گی. ہمیں نہیں پتہ کہ نواز شریف، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شیروانی پہنیں گے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں واپس لندن جائیں گے. تو ابھی یہ بین ہے، بہت ساری سچویشن کلیئر نہیں ہے. اوورآل جو پوزیشن بن رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ خطرناک پوزیشن ہے، وہ بہت خطرناک پوزیشن ہے پی ایم ایل این کے لیے. پنجاب میں اگر 141 سیٹیں ہیں، اور میں ابھی حتمی طور پہ بات نہیں کر رہا، پلیز یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی بہت سی نشستوں کے فیصلے ہونے ہیں، ابھی باتیں آنی ہیں. تو کہیں 4% رزلٹ آیا ہے، کہیں 1000 کا فرق ہے اور 88% رزلٹ آیا ہوا ہے.
تو وہ فرق چینج ہو جائے گا. لیکن ابھی تک کے ٹرینڈ کے حوالے سے پنجاب میں، جس میں رانا ثناء اللہ کہتے تھے کہ 141 میں سے 120 سیٹیں ہم جیتیں گے، وہاں پہ 40 سے 45 سیٹیں میں نون لیگ آگے ہے، اور 75 کے قریب سیٹیں ایسی ہیں جس میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار آگے ہیں. یہ بہت بڑا پنجاب گڑھ ہے نون لیگ کا. پنجاب میں انہوں نے مین کیمپین کیا، اور پنجاب اگر ان حالات میں پی ٹی آئی ان سے لے گئی تو جب پی ٹی آئی کو کیمپین کرنے کا موقع ملے گا، جب عمران خان جیل سے باہر ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک لمحے کو سوچے تو صحیح. کے پی کے 45 کے قریب سیٹیں ہیں ان کی نیشنل اسمبلی کی. کے پی کے کل ہمارے رپورٹرز نے کہا کہ بھائی کے پی کے کی صورتحال بہت ڈیفرنٹ ہے، اور اس طرح عمران خان کا ووٹر نہیں نکلا. لیکن المیہ یہ ہے کہ کے پی کے میں ہوا یہ کہ کے پی کے میں 45 میں سے 40 سے زیادہ سیٹیں عمران خان کے حمایت یافتہ امیدوار جیت گئے، اور 1 یا 2 سیٹیں مسلم لیگ نون کی ہیں. وہاں پہ بڑے بڑے برج گر گئے ہیں. جیسے پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، سعد رفیق، یہ سارے لوگ ہار گئے ہیں. اسی طرح کے پی کے میں جس شخص نے عمران خان کی مخالفت کی وہ ہار گیا. پرویز خٹک جو کبھی نہیں ہارے وہ ہار گئے. 7 دفعہ الیکشن وہ لڑ چکے ہیں، کبھی نہیں ہارے. محمود خان عمران خان کے ساتھی تھے، عمران خان کے مخالف گئے، ہار گئے. اچھا، علی امین گنڈا پور، آپ ان کو شہد کی بوتلوں والا آپ جو مرضی کہیں، وہ جیت گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان اپنی نشست ہار گئے ہیں. یہ بڑی عجیب و غریب سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. اچھا، جو پی ایم ایل این کو فائدہ ہوا وہ ادھر فائدہ ہوا ہے بلوچستان میں. بلوچستان میں شاید 14 یا 16 مکمل نشستیں ہیں، اس میں سے 7 نشستیں پی ایم ایل این نے لے لی ہیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو سرداری نظام میں اچھے کینڈیڈیٹ تلاش کیے، زیادہ الیکٹیبل سے معاہدے کیے، تو 7 نشستیں جو کہ بڑی نیشنل کی 7 نشستیں بڑی نشستیں ہوتی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے 7 نشستوں کے ساتھ پی ایم ایل این کی بلوچستان کی نیشنل سیٹوں میں. جو سندھ اور کراچی کی صورتحال ہے، انٹیریئر سندھ میں پیپلز پارٹی کو کوئی ڈنٹ نہیں پڑا. پیپلز پارٹی اسی جگہ کھڑی ہے جہاں پر ماضی میں کھڑی تھی، اس کا ووٹ انٹیکٹ ہے انٹیریئر میں. البتہ جو 22 سیٹیں کراچی کی ہیں اس کے اندر صورتحال ڈویژن ہے. اس کے اندر کچھ سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں، کچھ سیٹیں پیپلز پارٹی کی ہیں، اور کچھ سیٹیں ایم کیو ایم کی ہیں. ایم کیو ایم جو ہے 4 سیٹیں کم از کم وہاں پر پی ٹی آئی نے حاصل کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 4 نشستیں وہاں پر، کے پی کے کی پوری اسمبلی، پنجاب میں 75 سیٹیں، تو چاروں صوبوں میں. اور مجھے نہیں پتا کہ کیا سچویشن ہے اس کی. بلوچستان میں پی ٹی آئی کی کوئی نشست ملی ہے، اگر ان کی ایک آدھ نشست بھی نکلتی ہے تو چاروں صوبوں میں جو پارٹی پریزنٹ ہے تو وہ بنیادی طور پر پی ٹی آئی ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب رزلٹ میں دیکھیے، یہ تعطل جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں ابہام کریٹ کر رہا ہے، کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے. اتنا تعطل نہیں ہونا چاہیے تھا. اور کوئی شخص اگر اس سٹیج پہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نہیں جیت رہی تھی، وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، وہ شخص زیادتی کر رہا ہے. ہم نے 1971 میں مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا اور اس کا نقصان ہوا تھا. ہمیں مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے، عوام کے ووٹ کی عزت اور حرمت کو تسلیم کرنا چاہیے. اور اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو اس کے بڑے ڈیوسٹیٹنگ، مطلب ڈنڈے مار مار کے لوگوں کو چپ کروایا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو لاوا پکڑا ہوتا ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا. واضح سی بات ہے، عمران خان نے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپین کی ہے وہ سرایت کی ہے لوگوں کے ذہنوں میں، وہ بڑی کیمپین کی ہے. اور اس مشکل حالات میں انہوں نے اتنی بڑی لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کی ہے. تو رزلٹ کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، رزلٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، رزلٹ کو تسلیم کرنی چاہیے، اور باعزت طور پر تسلیم کرنے کی کوشش کریں گے. رزلٹ ابھی چینج کرنے کی کوشش کریں گے، رزلٹ روک کے نمبرز آگے پیچھے کریں گے، یہ چیٹنگ
پکڑی جاتی ہے، ہمیشہ پکڑی جاتی ہے. اور یہ پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے بہت ہی سرپرائزنگ رزلٹ اس لیے ہے کہ پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑتا نہیں ہے. نعرہ لگتا ہے لیکن حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ نہ ڈلے، لیکن اس دفعہ ڈلا ہے. اور جو نواز شریف وغیرہ کی میڈیا پالیسی تھی وہ ناکام رہی ہے، اسے تسلیم کرنا چاہیے، بری طرح ناکام رہی ہے. وہ 1980 کی میڈیا کیمپین کرتے رہے. تحریک انصاف نے صرف سوشل میڈیا کا سہارا لیا اور بڑی سکسیسفل کیمپین کی ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپین کی ہے، اینٹی سپہ سالار، اینٹی عاصم منیر کیمپین کی ہے اور سکسیسفل کیمپین کی ہے. اور اس کے نتائج ہم نے دیکھ لیے. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے ایک لینڈ سلائڈ وکٹری کی طرف وہ جا رہے ہیں. ٹرینڈ سارے وہی دکھا رہے ہیں. تو ابھی جیسے جیسے رزلٹ آئیں گے اس پر مزید بات ہوگی. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.